ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے حصے کی جو زندگی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ ہمیں ہی ملیں گی اور ان کو ہم نے ہی حل کرنا ہے۔ ہم نے خود کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے۔ جب مشکل وقت ہم نے ہی گزارنا ہے تو ہم نے خود ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ اپنے لیے اسٹینڈ خود ہی لینا ہوگا، کسی نے نہیں لینا ہمارے لیے کوئی اسٹینڈ، کسی نے نہیں آ کر ہماری مدد کرنی۔ تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پریشانی سے نکلنے کے لیے؟ ایسا نہیں کہ آپ مار کھاتے رہیں اور خاموش ہوتے رہیں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے سبق ہیں جو ہمیں وقت سے پہلے ہی سیکھ لینے چاہیے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی تنگ ہو جائے اور دشمن ہمیں پریشان کر دیں اور ہم خود کو ڈپریشن میں ڈال دیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے سبق بتائے جائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ چلو تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمیں اپنی زندگی کا معائنہ ہمارے ارد گرد کہ ہمارے اپنے ارد گرد میں، محلے میں یا کسی رشتہ داروں میں، اپنی فیملی خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طرح سے پریشانی میں، مشکلات میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کچھ ہوگے شوہر کی طرف، کچھ نند کی طرف سے، دیورانی جٹھانیاں ہوگی، سسرال کی طرف سے، تو کچھ لوگوں کو ایسے ہیں کہ اپنے ملکوں میں بھی ان کے سپنے پورے کرنے کے لیے مشکل مسائل ہوتے ہیں، تانے گزارا اتنے زیادہ کہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ان کو آپ نے ہی درست کرنا ہے اور ان کو آپ نے پازیٹیو کی طرف آپ لے کر آنا ہے، کسی اور نے نہیں لے کر آنا ہے۔ جو بھی مشکل حالات ہوں، شوہر کی طرف سے ہوں، دیورانی جٹھانی کی طرف سے ہوں، سسرال کی طرف سے ہوں، یا کسی بھی قسم کی وجہ سے ہوں، سب کچھ آپ نے برداشت کرنا ہے اور آپ کا روٹین ہے کہ آپ اس مشکل حالات میں، اس پریشانی کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے سر پر بٹھانا ہے، پریشانی کو آپ کو ڈپریشن کا شکار کر لینا ہے، یا آپ نے آپ کو سمجھداری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے پوائنٹس جس سے آپ نے کس طرح نکلنا ہے پریشانی سے، اور اپنے سسرال میں رشتہ داروں سے، اپنے دشمنوں سے کس طرح نمٹنا ہے اور ان سے کس طرح آگے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ چلو تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا سہارا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی انسان کو جھوٹے سہارے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح اپنی مشکلات سے باہر نکلیں گے، کس طرح اپنی پریشانیوں کو لے کر آگے نکلنا ہے اور اپنی کامیابی یا پھر پریشانی میں ڈل جانا ہے۔ جو آتے ہیں کہ میں اللہ کا دیا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے گھر کے پاس بہت کچھ ہے، میرے والدین میرے مدد کرنے والے ہیں، تو وہ کچھ حد تک آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، وہ کچھ حد تک آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ آپ کو کہیں بھائی کچھ ایسے ہوں کہ کوئی آپ کو ایڈوائس دے دیں گے۔ جو آپ سہارا ڈھونڈیں گے نا، تو وہ سہارا صرف آپ کو ہمدردی کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا، پھر مایوسی کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنے والا۔ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ بعد میں مایوس ہوں، تو مایوسی سے بہتر ہے کہ آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، سجدے کریں، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں، اللہ پاک سے راز و نیاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں، مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ نظر انداز کرنا سیکھو، ایک حد تک خاموش رہو۔
ایک دفعہ آپ خاموشی اختیار کر کے دیکھ لو، کیا پتہ آپ کی خاموشی اگلے بندے کو اس بات کا احساس کر دے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ بہت ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی خاموشی ان کو ہضم نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو پریشان کرنا، ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک مجھے ایسے شیطان لوگوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں بلکہ نظر انداز کرو اور اسے اپنی حال پہ چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ جب آپ اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرو گے نا تو آپ کو خود کو سکون بھی محسوس ہوگا، پریشانیوں سے تھوڑا بوجھ آپ کا ہلکا ہوگا، آپ کو ذہنی آپ کی جو پریشانی ہوتی ہے نا، ذہنی بوجھ سا ہوتا ہے ذہن میں، دل میں، تو آپ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ دل بڑا کرو اور دوسروں کو معافی کرنے کی صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہے کہ میں ہر بار ہر ویڈیو میں یہی کہتی رہتی ہوں کہ آپ نا ہر رشتے کو، ہر انسان کی نا ایک اپنی ہی باؤنڈری بنائیں۔ جب آپ ہر کسی کو اپنی لمٹ میں، اپنی حد میں رکھیں گی تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے یا آپ کی پیٹھ پیچھے ہی کچھ غلط بیانی کرے یا کوئی غلط الزامات آپ کی طرف کرے یا کچھ انگلی کوئی آپ کی طرف کرے۔ جب ہر انسان اپنی لمٹ میں ہوگا نا تو پھر کوئی بھی آپ کو اس طرح کے غلط بیانی کر کے نہ تو آپ کو کوئی دل دکھائے گا، نہ کوئی آپ کو تنگ کرے گا، نہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی بننے کا کوئی سبب بنے گا جس سے آپ پریشان ہوں گے یا ڈپریشن کا شکار ہوں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت ہی بے شرم ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اگنور کرتے رہنا ہے اور اللہ پاک کا شکر کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے کچھ تو ایسی خاصیت مجھ میں پیدا کی ہے کہ اللہ پاک نے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ اچھا تو نہیں کر سکتے تو چلو برا تو کر رہے ہیں۔ ساری بات ہوتی ہے توفیقات کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس بات کی، جس چیز کی توفیقات دی ہوتی ہے نا، وہ انسان وہی کرتا ہے۔ تو جس انسان کو خدا نے برا دوسروں کے ساتھ کرنے کی توفیقات دی ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ برا ہی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو ان سے اچھائی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ میرا چوتھا اور آخری بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو منوا کے لیں، اپنے شوہر کے بن کے رہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے ہر بات کو اگنور کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کو وقت دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پسند ناپسند کا بتائیں، اس کو دکھائیں کہ آپ کس طرح کا یہ ہیں۔ مطلب کہ آپ کے شوہر کو یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی، آپ کی ہنسی، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کی ہر چیز آپ کے شوہر کی حد تک ہے۔ اگر آپ کا شوہر نے آپ پر یقین کر لیا نا تو آپ کا پورا خاندان ہی دشمن بن جائے نا تو کوئی آپ کا کوئی ایک دن کا بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رہے، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں خوشیاں ملیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ اور نئے ویورز، نئی میری بہنیں آنے والی میرے چینلز پر، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔